کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آس پاس نظر آنے والی ایک عام سی جڑی بوٹی اپنے اندر کتنے بڑے راز چھپائے ہو سکتی ہے؟ آج ہم خرفہ نامی ایک ایسے ہی پودے کے حیرت انگیز خواص سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل معمولی ہے، لیکن فائدوں میں سمجھیں کہ بے مثال ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ کہیں اسے خرپا کہتے ہیں، کہیں کلفا، پارسلے، اور ایک نام باقلت الحمقہ بھی ہے۔ ہر نام کے پیچھے ایک الگ کہانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ مختلف تہذیبوں میں اسے کس طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس عام سے پودے کو اتنا خاص بناتا کیا ہے؟ اس کی سادہ سی شکل کے پیچھے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ چلیں آج اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی انوکھی خصوصیات کو مل کے دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس سے تھوڑی جان پہچان کر لیں۔ اس کا نباتاتی نام ہے پورچولاکا اولیریشیا۔ یہ کوئی بہت بڑا پودا نہیں، آدھے میٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان اس کے بیضوی پتوں اور چھوٹے زرد رنگ کے پھولوں سے ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے پتے اور بیج دونوں ہی روایتی علاج میں کام آتے ہیں۔ لیکن اس پودے کے اثرات کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے نا، تو ہمیں اس کی بالکل بنیاد سے شروع کرنا ہوگا، یعنی اس کی اصل فطرت سے، جسے روایتی طب کی زبان میں مزاج کہتے ہیں۔ تو یہ مزاج آخر ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہ کسی بھی چیز کی پرسنالٹی ہے۔ طب یونانی میں مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز جسم پر گرمی، سردی، خشکی یا تری کس طرح کا اثر ڈالے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کے اور ہمارے جسم کے تعلق کو طے کرتی ہے۔ اور خرفہ کا مزاج ہے سرد تر، بس یہی اس کی اصل طاقت کا راز ہے۔ اس کی یہی سرد فطرت اسے جسم کو ٹھنڈک دینے اور سوزش کو آرام پہنچانے کی زبردست صلاحیت دیتی ہے۔ اس کے تقریباً سارے فائدے اسی ایک بنیادی خاصیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جب ہم اس کی فطرت یعنی مزاج کو سمجھ گئے ہیں، تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ فطرت عمل میں کیسے بدلتی ہے۔ یہ وہ 5 بنیادی کام ہیں جو خرفہ ہمارے جسم کے اندر کرتا ہے۔ پہلا، یہ مبرد ہے، مطلب یہ جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ دوسرا، مسکن صفرا و حدت دم، آسان لفظوں میں کہیں تو یہ خون اور صفرا کی بڑھی ہوئی گرمی کو کم کرتا ہے۔ تیسرا، یہ مدر بول ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جسم سے فالتو مادے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ چوتھا، محلل اورام حارہ، یعنی یہ گرمی سے ہونے والی سوجن کو تحلیل کرتا ہے۔ اور آخر میں 5واں، دافع حمیہ، مطلب اس میں بخار اتارنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ یہ جو ہم نے اس کے کام دیکھے ہیں، یہ عملی طور پر کون بیماریوں کا علاج بنتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے واضح مثال سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ دافع حمیہ ہے، یعنی بخار کو دور کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا استعمال بخار کو کم کرنا اور جسم کے بڑھے ہوئے درجہ حرارت کو واپس نارمل پر لانا ہے۔ اور یہاں ایک اور زبردست مثال دیکھیں۔ اس میں سوزش کم کرنے کی جو خاصیت ہے نا، اسی وجہ سے خرفہ کو بیرونی طور پر جلی ہوئی جلد پر یا خراشوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر ٹھنڈک اور سکون پہنچاتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسے گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد، پیشاب کی جلن اور جو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ سنگین حالتوں میں بھی یہ مفید ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہے صرف اس کی سرد تر فطرت کی وجہ سے۔ تو اب جب ہم اس کے فائدے جان چکے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے محفوظ اور مؤثر طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے۔ چلیں اب اس کے عملی پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روایتی کتابوں کے مطابق اس کی مناسب مقدار 5 سے 7 ماشا بتائی جاتی ہے، اور جیسا کہ کسی بھی دوا کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح مقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ فائدہ دے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ اچھا، یہ معلومات بہت اہم ہے۔ خرفہ کبھی کبھی نظام ہضم پر تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، تو اس ممکنہ اثر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ خشک پودینہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اگر کسی وجہ سے خرفہ دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر بارتنگ نامی پودا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ خرفہ کی تمام طاقت کو ایک جملے میں کیسے بیان کریں گے، تو جواب ہوگا اس کی خون اور صفرا کی گرمی کو کم کرنے کی صلاحیت۔ یہی اس کا اصل جوہر ہے، اور اس کے تمام شفائی اثرات کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اس بات کو اس جملے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ خرفہ کی اصل طاقت اس کا مسکن صفرا اور جوش خون ہونا ہے۔ یہ ایک جملہ اس کے مرکزی کردار کا سمجھیں کہ مکمل خلاصہ ہے۔ تو جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
جب خرفہ کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں امینو ایسڈز، وٹامنز، معدنیات اور لیسدار مادے موجود ہیں۔ یہ اجزاء سائنسی طور پر انہی فائدوں کی تصدیق کرتے ہیں جو روایتی طب صدیوں سے جانتی ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ایک سادہ سا ٹھنڈک پہنچانے والا پودا قدرتی علاج کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل سکتا ہے؟ یہ اس بات کی ایک بہترین یاد دہانی ہے کہ اکثر بڑے بڑے حل ہمارے ارد گرد موجود سادہ چیزوں میں ہی پوشیدہ ہوتے ہیں، بس انہیں دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔